الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ترجمہ: جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا اور ان کو امان مل گئی اور سب باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، بے شک تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا کارساز ہے. جو انہوں نے فرمایا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو. اس میں علماء نے مختلف قسم کی تفاسیر بیان کی ہیں. کچھ نے کہا کہ یا تو اللہ کے شوق میں فی الحال موت کی تمنا کی، یا یہ مطلب ہے کہ جب بھی کبھی موت آئے اسلام یعنی کامل تسلیم و رضا پر آئے. حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص کسی مصیبت اور تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے. اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جب لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملنے یا کسی اور غرض سے صالح انسان مسلمان جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے. جیسے کہ جو فرعون کے زمانے میں جادوگر تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو اسلام اور مکمل تسلیم و رضا کی حالت میں اٹھائیو. واللہ عالم. اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے علم کامل پایا، دولت کامل پائی اور اب شوق ہوا کہ اپنے باپ دادا کے مراتب کا حصول ہو گیا. الحقنی بالصالحین سے یہ غرض ہوئی کہ میرا مرتبہ اسحاق اور ابراہیم کے مراتب سے ملا دیجئے. علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکی انتظامات سنبھالے رہے اور ان کی وفات کے بعد خود اختیار چھوڑ دیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ شام لے گئے اور وہاں دفنایا. واللہ عالم. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، مسلمانوں کو متحد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.